سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 2 رکعت اس کی پڑھی تھیں، تیسرے رکوع کی 23 اور 24۔ آج رکوع نمبر 25 سے آیت نمبر 25 تیسرا رکوع ہے، آیت 25 ہے اور رکوع تیسرا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربکم اعلم بما فی انفسکم۔ جی اچھا، فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 25 ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ ربکم تمہارا رب، عالم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، نفوس انفس کی جمع ہے، جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہے یعنی تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، ان اگر تکونوا تم ہوگے، صالحین نیک صالح، تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو فَإِنَّهُ بے شک وہ اللہ کی ذات کانا ہے، لِلْأَوَّابِينَ، اواب رجوع کرنے والا، تو جمع ہو گئی اوابین، رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غفورا بخشنے والا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، بما فی نفوسکم، تو کہا اگر تو تم نیک سچے خدمت گزار صالحین ہوگے نا، تو اور توبہ کرنے والے بن جاؤ گے، اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، تو اللہ کو غفور پاؤ گے، معاف کرنے والا۔ اللہ کی ذات غفوراً، تو اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی ذات۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، جیسے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کا کلام ہے، اس کے رکوع میں بھی کوریلیشن ہوگا، آیات میں بھی ہوگا، اور یہ اس کا حسن ہے
کہ آپ جتنا غور کریں گے تب وہ آپ کو ربط اور اس کا جو انٹر لنک ہے وہ نظر آئے گا. اب دیکھیں نا یہ آیت پڑھی ہے, بہت ہی سادہ ہے, بہت آسان لفظ ہیں کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے, اور کہا کہ اگر تو صالحین ہوگے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اللہ معاف کر دے. اب گزشتہ آیات سے کیا خوبصورت ربط ہے, یہ ہے افلا یتدبرون القرآن. اچھا گزشتہ آیات میں موضوع کیا تھا, بات تھا کیا بات کی ہے, والدین سے حسن سلوک. اچھا اب یہ والدین سے حسن سلوک اگر کما حقہ کرنا ہو تو اتنا آسان بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ دیکھیں آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا, یہ پچھلی صورت وہاں پر پڑھا تھا آپ نے کہ لکئی لا یعلم بعد علم شیئا, کہ ایک ایسی عمر آ جاتی ہے جس سے ارذل العمر کہتے ہیں, کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کچھ ذہن میں نہیں رہتا ہے, بھول جاتا ہے آدمی, ڈائمنشیا, سب کچھ بھول جاتا ہے. اب ذرا یہ منظر ذہن میں رکھنا ہے نا. تو ظاہر ہے جب ایسی صورتحال بن گئی بوڑھے والدین کی اور ان سے حسن سلوک کرنا ہے تو بہت سی باتیں ناقابل عمل ہوں گی. انہوں نے کہہ دیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا جی, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں. بہت سے ان کے آرڈرز جو ہیں ہو سکتا ہے ناقابل تعمیل عمل لگے آپ کو, پاسبل ہے نا یہ سارے. اب ایسی صورتحال میں بوڑھے والدین ہیں اور آپ کی جوانی اور آپ کا منطق اور لاجک ہر وقت ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے. اب آپ نے قولاً کریمہ سے سمجھانا ہے, ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا ہے, اتنا آسان نہیں ہے, سمجھانا پڑے گا. اور بڑے مراحل ہوں گے اس میں, ان کو تھوڑا سا روکنے ٹوکنے کی شاید نوبت آ جائے. اچھا اس سارے پروسیس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, سمجھانے میں, ان کے مزاج کو ہینڈل کرنے میں کوئی کوتاہی رہ جائے. اب اس پیرائے میں کہا کہ تم ہو تو صالحین, سچے, نیک نیتی سے تم والدین سے حسن سلوک کرنا چاہتے ہو کما حق کہو, لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی یا کبھی غیر دانستہ طور پر کوئی ایسی بات ہو گئی جو اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ معاف کر دے گا. غفورا, کیا خوبصورتی ہے, یہ لنک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ظاہری عمل کوئی نہیں دیکھتا, ظاہری عمل اپنی جگہ ہے, لیکن میں دلوں کا بھی دیکھتا ہوں کہ دل سے تم کتنے سنسیئر ہو, کتنی محبت کرتے ہو, کتنا خیال رکھتے ہو, کیونکہ عالم بما فی نفوسکم, تو اور دلوں کو جانتے ہیں. تم دل سے پورا یہ چاہتے ہو کہ میرے والدین سے کوئی گستاخی نہ ہو, کوئی بے ادبی نہ ہو, میں حت الوسع ان کی بات کو مانوں. یہ آپ کے جذبات ہیں, اللہ جانتا ہے اس کو, یار اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. تو کہا کہ اگر اس کا یہ رویہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے کہ مجھ سے اللہ کو غلطی ہو جائے, اوابین کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا, اواب, ہر غلطی پر اللہ کی طرف رجوع, تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ معاف کر دینے والی ہے. تو اللہ اکبر ہے. اب دیکھو نا کل یہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ عمل انسان کے اختیار پر ہے. جب انسان کی اتھارٹی میں ہو تو وہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اختیار ہے نا, کرو یا نہ کرو, بالجبر. کیا یہ اس کو تھوڑا سا انہیں بتائیں, ہاں بالجبر تو کوئی نہیں کر سکتا نا. تو یہ کہا اب یہ کام مشکل ہے لیکن اللہ نے, اچھا یہ کام مشکل ہے لیکن یہ کہہ کر نا کہ غفورا, اللہ نے اس کو آسان کر دیا. کام مشکل تھا یہ کہہ کے, اور یہ کہا کہ دیکھو اگر تو تم سچے ہو, کھرے ہو اور واقعی والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں رہ جائیں گی, خطائیں ہو جائیں گی, میں نظر انداز کر دوں گا. بات کیا ہے, غلطی کر کے پلٹ آؤ میری طرف, اسے کہتے ہیں رجوع الی اللہ, اور یہی ہے اوابین. تو کہا خواہ جرم کتنا بھی بڑا ہوا ہو تم مجھے غفور پاؤ گے, معاف کر دینے والا. اللہ اکبر. تو یہ خوبصورت ربط ہے, اور یہ آیات میں
آپ کو مل جائے گا اگر آپ 2-3 دفعہ اسے غور کریں. ہر جگہ رکھی ہوئی ہے, ہر جگہ. یہ خوبصورتی ہے نا, ہر جگہ رکھی ہوئی ہے واقعی ہے. دیکھو نا سر ہاں نا, ہاں یہ ہے, ہاں بالکل وہی ہے کہ اندر کیا ہے. ہاں وہ معاف کر دے گا, بالکل یہ ہاں. اور اس کا یہاں پر موقع محل بھی یہی ہے. اسی مناسبت سے یہ آیت آئی ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطی ہوگی, کوتاہی ہوگی, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. وَآتِ عطا دینا, دو تم کنہیں, ذل قربا قریب والوں کو. ذو ذا کا مطلب والا ہوتا ہے نا, ذل جلال والاکرام. ہاں تو ذل قربا قریب والے یعنی رشتہ دار. حق ان کا حق. شریعت میں صلہ رحمی پر بہت زور ہے. یہ جو ہے نا ذل قربا حق ہو, یہ صلہ رحمی ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, ہو سکتا ہے کوئی نادار مفلس ہو تو فرسٹ پریورٹی ان کی ہے, ان کا حق ہے. یہ احسان نہیں کر رہے, ان کا حق ہے یار, وہ تو رشتہ دار ہیں تمہارے یار, پہلے اپنوں کو دیکھو. یہ کہا ہاں ان کا حق ہے, یہاں پہ ہے حق کا ہو. واقعی کوئی احسان نہیں ہے, ان کا کسی نہ کسی طرح مدد کرو یار. آپ کا اپنے مال پہ حق ہے, ہاں اسی طرح ان کا بھی آپ کے مال پر حق ہے, کیونکہ رشتہ داری ہے. دیکھو یار یہ کیا خوبصورت میسیجز ہیں. اگر ہر شخص اپنے قریبی ان کو دیکھتا رہے تو معاشرہ کتنا یعنی خوبصورت بن جائے گا, ہے نا. یہ افلاس, غربت, لوگوں کے پریشانیاں بالکل ہر خاندان میں ہوتی ہیں یار. یہ اللہ نے رکھا ہے. یہ ایون قریب کیا, ایون سگے بھائیوں میں کوئی ایک بھائی بہت زیادہ مالدار ہو جاتا ہے, ایک میڈیوکر سا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے, ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں لیکن فرق ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, جس کو چاہے اللہ. ہاں واقعی غربت نہیں رہے گی. ہاں ہر ایک اپنا قریبی کو دیکھے گا, ساری سمجھ جائے گا. ہاں 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 بالکل بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں سارا نظام رکھا ہے. دوسری طرف زکوٰۃ کا رکھ دیا کہ وہاں سے مدد ہو سکتی ہے. پھر انفاق پر زور دیا. اب دیکھیں یہ اگر خلوص نیت سے اس پر عمل ہو تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی نہیں ایسا رہے گا نا. اللہ نے نظام ایسا بنایا. لیکن بس مشکل یہ ہے کہ اس پر کہاں اتنا عمل ہوتا ہے نا, یہ چیز ہے. کشش ہے, اپنے سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ نا. شریکے کی وجہ سے بھی بڑا ہوتا ہے, پتہ نہیں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. سر یہ کزنس اور سیکنڈ کزنس کو شریکہ کہا جاتا ہے. ہاں اب شریکے کو تو ہر وقت نیچا دکھانے کے چکر میں ہاں یہ بھی ہے واقعی, انہیں دو. ہاں ہاں یہ بھی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ بھی ہے کہ یار شریک کرنا, اور ان کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیں گے انہیں تو آپ کو ممنون نہیں ہوگا. ہاں جو مرضی دیتے ممنون نہیں ہوگا. باسمت حسن آئیں گے. ہاں اب وہ حضرت ابوبکر صدیق نے جس شخص کو ان کا قریبی رشتہ دار تھا ساری عمر پالا, عائشہ صدیقہ کی توبہ, ہاں وہ سب سے آگے تھا بہتان بازی میں. آپ نے قسم اٹھائی کہ میں نے اسے آپ نہیں کچھ دینا. ہاں اس پر آیت بھی نازل ہو گئی. کیا تم اللہ کی نعمتیں جو تمہیں اللہ دے رہا ہے نہیں چاہتے کہ تم بخشے جاؤ, کیوں نہیں دے رہے اس کو تم. ہاں پھر آپ نے یہ حکم ہے تو یہ فرض ہے. فرض ہے. ہاں قرآن میں آ گیا ہے. ہاں یہ فرض ہے واقعی, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آرڈر ہے یہ بالکل یہ ہے. ہاں یہ چوائس نہیں ہے. ہاں ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض. نہیں بالکل اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. آتی جو لفظ ہے ہاں یہ عطا جاتی, اس کا یہ مصدر ہے. ہاں اور یہ فعل امر ہے. فعل امر ہے, کرو ایسا. Do it. ہاں ڈو اٹ. ہاں بالکل. ہاں وہ تو آپ خود اسلوب سیکھ لیں گے کہ بھئی اس کے جو ہاں 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 بہت سے ہے اس کے. ہاں تاکہ اس کے انا اور نفس جو ہے نا اس کو کوئی ہاں مجروح نہ ہو. ہاں 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 بہت ضائع ہو جائے گا. فیصلہ آباد میں بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے اس بندے کا نام تو نہیں لیا لیکن بہت معتبر نام تھا. کہتے میرے پاس ایک بندہ آ گیا,
مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ٹرمینل کینسر ہے، تم گھر جاؤ اور مر جاؤ، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم نے کیا کرنا ہے، اتنا تمہیں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، جاؤ اپنے قریبی رشتے دار تمہارے کزن سیکنڈ کزن ہیں ان سے صلاح کرو جن کو ساری عمر تم نے اگنور کیا، اور ان کی مالی امداد کرو، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ۔ اگر کوئی نہیں لیتا آپ کا دیکھ کے گھر میں موٹر لگا دو، ہاں مختلف ہو سکتے ہیں، واش روم بنوا دو کہ ہاں ہاں ضروریات ہوتی ہیں۔ گھر جاؤ تو ان کے کپڑے لے کے جاؤ، کسی گھر جاؤ بچے کے پاس سائیکل نہیں سائیکل لے کے دو، میرا یہ بچہ ہے میں یہ کروں، تو کہتا ہے وہ 3 مہینے اس نے اپنی دولت خرچ کر، اور 3 مہینے کے بعد کہتا ہے کہ میری زندگی تک ابھی تک وہ زندہ ہے۔ یہ ہاں انہوں نے کہا، میں نے سنا نہیں سنا یہ بابا عرفان الحق صاحب ہے نا، انہوں نے یہ کہا تھا پیسے ختم ہو گئے؟ نہیں وہ اللہ دیتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ ایک بندہ آیا اس کو کینسر تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم اپنے کب سے ملے ہو؟ کہتا ہے مجھے 22 سال ہو گئے میں کبھی کسی کو نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ تم اپنے فیملیز کو کب سے لاسٹ کب ملے ہو؟ کہہ رہا مجھے 20-22 سال 25 سال ہو گئے میں اپنے خاندان سے منقطع ہوں۔ کہتے ہیں تم جاؤ ان کی خدمت کرو، جا کے ان کو، اور 3 مہینے کے بعد آیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہوتا بڑا مشکل تھا، آپ جتنے قریبی ہیں جتنی مدد کریں گے آپ کو کوئی کمزور نہیں ہوں گے۔ پھر آپ یہ نفس کہتا ہے کہ میں اس کو خدمت بھی کر رہا ہوں لیکن نور بھی نہیں ہے، میں فلاں غریب کو دیتا ہوں تو دوسرے مصروف کرتا ہے، میں پھر اس کو دوں۔ یہ بات تو ویسے غلط ہے نا کہ آپ اللہ کی سر یہی تو بات نہیں کے لیے دے رہے ہیں سر، یہ انسانی سر انسانی نفس ہے۔ لیکن اب صدیق جیسے بندے جب اس بندے نے ذرا ایسا کیا جو قسم اٹھا لی کہ اس کو میں نے نہیں دینا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو بات یہ سے دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ حق ہے ان کا، آرڈر ہے دینا ہے، اور یہی اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے کہ آپ ان کو دیں جہاں آپ کا دل دکھے بھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو پھر دیں، یہی تو بڑا کام ہے، کام بہت بڑا ہے سر، مشکل کام۔ اور مدد کرنے کے مواقع جیسے ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ذل قربہ ہے نا، تو ذل قربہ کے تو گھر آنا جانا ہوگا، قریبی رشتہ دار ہیں نا، گھر میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز آؤٹ آف آرڈر ہے، خراب ہے، آپ گئے دیکھا فریج خراب ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہاں نیا لے دیں یا ریپیئر کرا دیں یار، یہ اس میں کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مالی لحاظ سے ایسے ہیں، تو ایک طریقہ ہے بجائے آپ کہہ رہے کہ کیش دیں گے تو عزت نفس ہوگا، آپ کوئی ذکر بھی نہیں کرتے، گھر جاتے ہیں آپ کا مکینک ہے بھیجتے ہیں کہ یار وہ بالکل A1 کر دینا ہے، جو بھی خرچہ ہے مجھ سے آ کے لینا ہے، مدد ہو گئی، ان کی مدد ہو گئی، آپ نے بھیج دیا، اور انہیں بتایا کہ اس میں کوئی خرچ نہیں ہوا۔ ہاں وہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں یار، مدد کر دی، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا تھا اس کہنے کے A1 کر دے، جو بھی کمپریسر یہ ہے مدد ہو گئی، طریقے بہت ہیں، اور وہ ان کو جزاک اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا تو کہا بندہ مارا جاتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں بڑی نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، تو بڑے روزے رکھی جا رہے ہیں، ان کاموں میں اگر پیچھے رہ گئے تو مارے گئے۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کیونکہ یہ معاملات کو اس طرح دیکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، اٹس اے پارٹ آف دا بلیف اینڈ مذہب اور دین، اس کو الگ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے کہ مسجد کے 4 دیواری میں وہی دین ہے، گئے نمازیں پڑھ لی، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں جی جی سادہ سی بات ہے، یہ جو ارکان اسلام ہے یہ تو پلر ہے اسلام کے، ہاں بلڈنگ کہاں ہے؟ یہ تو بلڈنگ ہے، بلڈنگ ایگزیکٹلی دیکھیں نا، پلرز پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے نا، وہ ارکان اسلام، ہاں بالکل یہ صحیح کہا، بلڈنگ تو یہ ہے، یہ اخلاق، یہ ساری بلڈنگ ہے، ہم پلر کھڑے کرتے رہتے ہیں، اوپر چھت ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈالتے نہیں، کمرہ بناتے نہیں۔ نہیں یار یہ غور کرے آپ، واقعی یہی ہے نا، تبھی تو مکمل ہوگا، بالکل بالکل یہ بڑی گہری بات ہے، ہاں کیونکہ اس کو ارکان اسلام کہا گیا ہے، اللہ اکبر، نہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے، بالکل، اللہ اکبر، ضرور 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 جی ضرور، جتنا بھی ہے تو پروفیسر رف ہے، RUF نہیں لکھتا ہے، اچھا اچھا، وہ لنگوسٹک ہیں بہت بڑے، آپ نے سنا ہوگا، تو عربی پہ ان کا بڑا ہی کمانڈ ہے، اچھا وہ یہ فرما رہے تھے کہ عربی میں جو واول لفظ ہیں A اور O، ہاں یہ نہیں ایگزسٹ کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اتنا یوز کرتے ہیں اور ساری ہم تجوید غلط پڑھتے ہیں، ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے، مثلاً اب کہنا مجھے چاہ رہے تھے کہ
کہ جو اے ہے ہاں بیسیکلی عربی میں اے نہیں ہے، اس کی جگہ ای ہے، اچھا اور او کی جگہ عربی میں یو ہے۔ ہاں مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں الحمدو، ہاں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ تو واو آ گیا نا، ہاں اور آپ نے او پڑھ لیا، وہ کہتے ہیں یو پڑھو الحمدو، ہاں یہ اگر آپ او پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، جیسے اب یہ آتی ہے، اسی کو وہ مجہول اور معروف بھی ہے۔ یہ تجوید ہے، اچھا ہاں وہ کہتے ہیں جیسے اب آتی ہے، ہم تو آتی پڑھتے ہیں، ہاں دس از رانگ، آتی آتی ہے۔ ہاں نفوسیکم، کہ ہاں۔ وہاں اے نہیں، ہم ایک پڑھتے ہیں، اس میں جتنے ہاں۔ زیر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میجارٹی لوگ اس کو اے کا ہی وہ دیتے ہیں آواز، جبکہ وہ ای کی آواز ہے، آتی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی خوبصورتی سے اس نے بیان کیا۔ یہ میں نے بھی دیکھی ہے۔ اے اور او دس از واول انگلش میں ہے، جبکہ عربی میں اے کی جگہ ای واول ہے، اللہ اس کی اکبر۔ سمجھ لینی، او کی جگہ یو کی سمجھ لینی، جہاں پیش آئے گا آپ نے یو کی سمجھ لینی، جہاں زیر آئے گی وہاں ای کی سمجھ لینی، ہم اے کی ہمیشہ اے کی سمجھ لینی، جتنا الحمدللہ یہ الحمدللہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدو، اگرچہ نام ان کا رف رف تھا لیکن بات انہوں نے اتنی رف نہیں کہی۔ اللہ نہیں، بہت اچھی بات بتائی آپ نے گرامیٹیکلی، نہیں اٹس ویری امپورٹنٹ، ایسا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے یار، یہ کلاس جو ہے نا انٹریکشن ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ کوئی آیا لیکچر دے کر اور چلا گیا، یار میں تو آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں۔ میں وابن السبیل ہے، سبیل ہے، ہم پڑھتے ہیں وابن السبیل ہے، یہی پڑھتے ہیں نا، ہاں ہاں وابن السبیلی، سبیلی، ایگزیکٹلی یہی یہ ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آیت نمبر 26، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو تم رشتہ داروں کو، ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اس کا حق، والمسکینہ اور مسکین کو، وابن السبیل اس کے لفظی معنی تو ہے راستے کا بیٹا، لیکن یہ مسافر کے لیے آتا ہے، وابن السبیل مسافر کو بھی دو یار، لیکن یہ اس کے لیے بھی کہا گیا ہے مسافر جب اپنے نیٹو ٹاؤن میں ہو تو خواہ وہ لاکھ پتی کروڑ پتی ہو، مسافر سفر میں ہے نا، اب اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا تو ہی ڈیزروز ایکولی، دولت والت جو کچھ بھی تھا ٹھیک ہے، وہ اگر اپنے مقام پر اپنے گھر پر ہوتا تو کچھ بھی ہے، مسافر کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس کی کرمردگی اس انداز میں ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، ولا اور نہ، تبذر تم فضول خرچی کرو، تبذیرا بہت بڑھ چڑھ کر، یہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ہیں، با زال اور را، تبذر اور تبذیرا۔ دیکھیں قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، ایک آیا ہے اسراف، ایک آیا ہے تبذیر، دونوں لفظ قرآن میں ہیں اور دونوں غیر پسندیدہ عمل ہیں، لا یحب، اللہ نے کہا میں نہیں پسند کرتا، مبذرین کو بھی اور مصرفین کو بھی، ہاں، لیکن واٹس دا ڈفرینس، فرق کیا ہے اسراف اور تبذیر میں؟ جی بہت زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کم خرچ کرنا، وہی بول رہا جی کیا فرق ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ، ایگزیکٹلی ہیئر لائز اے ڈفرینس، بہت یہ باریک بینی کا فرق ہے۔ اسراف یہ ہے کہ نیڈ از دیئر، ضرورت ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ مثال میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، بڑے یہ امپورٹنٹ ہے دونوں نا۔ ٹو ایٹ دیٹس دا نیڈ آف ہیومن بینگ، کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، کھانا ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دو ڈشز رکھ دیں، آپ نے 2-3 کوک رکھے ہوئے ہیں، آپ 10 کھانے بنوا رہے ہیں، دس از اسراف، نو نیڈ یار 10 کھانوں کی، کر سکتے ہیں آپ، اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ میرے لیے ایشو ہی نہیں ہے، آپ نے کوک رکھے ہوئے ہیں، آرڈر دینا ہے نا، 10 ڈشیں بنا دے گا، اسراف ہے یار، 2 بنا دے گا، اچھا ہاں یہ بھی اسراف ہے، اسراف ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مثال ہے، اس کے بعد تو بوفے میں نہیں کرنا ہے، اچھا چلے اسراف کی ڈیفینیشن پڑی نا،
वैसे भी बंदे को मेरे दिल बीमार में- करता है। बीमार करता है। अच्छा, और मैं आपको मिसाल देता हूँ इसराफ की, इसराफ की हैं? सीधा मिसाल लिबास, दैट्स अ नीड, कपड़े। चलो जी, आप वैरायटी चाहते हैं 10 कपड़े, एक तरफ हमने अलमारियाँ की अलमारियाँ भरी हुई हैं, जैसे कहते हैं ना वार्डरोब, ये इसराफ क्या है? इसराफ ख़ासतौर पर ख़वातीन का, अगर वो 50 जोड़े हैं तो 50 ही जूतियाँ होंगी, क्योंकि मैचिंग का बड़ा मसला है। क्या यार नहीं, ये ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, 50 जूतियाँ कहाँ से होगी ना इस्तेमाल। ये बात डॉक्टर मुनीर साहब को बताएं, रोज मेरे साथ जाके कपड़े देखते ये सर यार नहीं, मतलब वही मैंने 2 नहीं कहा, मैंने कहा 10-12, चलो यार थोड़ा सा चेंज तो होता है ना, वैरायटी यार, नहीं थोड़ा सा हमें देखना चाहिए फैक्ट्री में डाली टी-शर्ट्स है यार। सरसा को मार्कोस का ना, मार्टा मार्कोस भट्ट साहब का जो लांचा है वो असराफ में आता है, क्योंकि वो कभी कभी पहनते हैं, और उनका ना भी पहने तो कोई बात नहीं, लांचा बिल्कुल ना पहने कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो मार्कोस जो फिलिपाइन का प्रेसिडेंट था, उसकी बीवी थी मार्टा मार्कोस, उसके 5 मिलाद जुतियां जोड़े उधर उसको निकाला हाँ, ग्राम से। वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वो आपको याद है, वर्ल्ड रिकॉर्ड था है? वो आपको याद है कि पाकिस्तान की जो चीफ मिनिस्टर है आपके पंजाब की, वो याद नहीं नहीं है? नहीं परसा शाम करते हैं तो याद बात करते हैं। आप रेल के अंदर बैठे हैं, रेल के अंदर बैठे हैं। परसा बात बैठे हैं। एक बंदा क्लास छड़ गया WhatsApp पे गया। पूरी कर दूंगा मुझे लिखना ना अपना दे हर साल की जदीद पूरी दुनिया आलमी की बस मुश्किल बस हाँ जी खाना पीने की बेटी इधर होगा नहीं खा जो वो जो ये प्राइम वो फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर है। आगे बढ़ते रहना। एंकर यार इस बारे में मैं एक थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं, ये जो भी भट्ट साहब ने कहा है ना कि डॉक्टर साहब जब भी साथ जाओ कपड़े ख़रीदते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसके बारे में हदीस भी और कुरान की आयत भी है, दोनों बता रहा हूँ। हदीस ये है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो वो नज़र आना चाहिए, ये हदीस है। अगर अल्लाह ने नेमत दी है ना, ये ज़रूरी नहीं कि जी वो आदमी फटे पुराने पहना हुआ है कि मैं आजी और इनकसारी हूँ, करोड़ों रुपया बैंक में है, और नवे कपड़े वार्डरोब में पड़े हुए हैं। वो वार्डरूम में पड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं आजी और इनकसारी। अच्छा, आयत है फबी नेमती रब्बी का फहदिस, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं तो उसको बयान कर, ये अजहार है। तो ये नथिंग रॉन्ग विद इट ना, अगर शर्ट नए पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं यार इसमें। अच्छा, फिर ये है कि आपका दिल खुश रहेगा, अगर आप खुश लिबास हैं ना तो फील सेटिस्फाइड, और वो उसी के मुताबिक आपके रवैया और एक्शंस होते हैं। ये इट्स गुड। सर कहते हैं कि 5 शर्टें खरीदते हैं, हाँ, तो 5 शर्टें किसी को दे भी देते हो यार, ये भी तो है ना, आपने वो आपको बताकर थोड़ी देंगे कि ये मैंने वो पिछली निकाल दी है। सर मैं ये कहना चाह रहा था हाँ। कि जहाँ पे बंदा रोल मॉडल हो ना हाँ। वीवो के लिए, हाँ, फिर अपने आप को किसी लिमिट पे रखना चाहिए, सही है। ये बस हाँ, नहीं ये भी बात सही है। डॉक्टर भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब तो वैसे भी नहीं, वो जनरली कह रहे हैं। ऐसे भी स्मार्ट लगते हैं। डॉक्टर साहब की शर्ट लगा दो। अच्छा, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी मैंने एक लफ्ज़ एक्सप्लेन किया है, ये तब्ज़ीर क्या है। तब्ज़ीर ये है कि देयर इज़ नो नीड एट ऑल, उसमें ज़रूरत थी। ये ज़रा बड़ा बारीक दीन है, इसमें है ज़रूरत है, इसमें ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी भी मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, मिसाल देता हूँ। शादी ब्याह, बात सुनिए ज़रा, शादी ब्याह एक हिस्सा है ज़िंदगी का यार, निकाह सुन्नती। अब अगर 1 महीना पहले फंक्शन शुरू हो जाए और 1 महीना बाद में हो, व्हाट्स द नीड यार। किसी को आप मेहंदी का नाम दे देते हैं, किसी को उपटन का नाम दे देते हैं, पूरा फंक्शन होता है, 100 बंदे बुलाए जाते हैं, शादी से पहले का फंक्शन है। नो नीड कि जी उपटन, मैं पता नहीं उपटन क्या होता है नहीं रियली ये फंक्शन है उपटन, पता नहीं वो लड़की को मलते हैं या क्या है, कुछ को पता होगा। तो वहाँ डेकोरेशन पर, और इसी तरह वो पहले फंक्शन रख देते हैं। अच्छा, शादी हो गई, वलीमे का कहा गया है,
اس کے بعد چلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی چالا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یار، بڑے نام ہوتے ہیں، وہ فنکشن ہوتے ہیں باقاعدہ 60-70 اور ڈھولکی نمبر 1 ڈھولکی نمبر 2، نو نیڈ ایٹ آل۔ سیالکوٹ میں شادی ہوئی، ہیلی کاپٹر یوز کیا گیا اور اس سے ڈالر پھینکے گئے۔ اللہ اکبر یار، یہ دیکھو سیالکوٹ میں ہاں، یہ ویسے یار کلپ میں نے بھی دیکھا تھا یہ کہیں نا، یہ جو ہے نا ہاں اس میں انہوں نے ڈالروں کی گتھیاں نیچے پھینکی۔ اللہ اکبر یار، یہ ہے ایگزیکٹلی، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تبذیر ہے نا، اس کی کیا ضرورت ہے یار۔ نہیں یار، یہ تو یہ ایسی وہ ہے نا، خاصا بھی تبدیل کرتے ہیں، نہیں چھوٹی سی پوتی ہے، مجھے بڑے برے لگتے ہیں۔ وہ کیوں برے لگتے ہیں؟ کہتی یہ گنجے ہیں۔ وہ تو میں بھی گنجا ہوں، آپ ڈفرنٹ گنجے ہیں۔ یہ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا بچے من کے سچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اندر مسئلہ کچھ اور تھا کیا اس کو یہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دیکھیں، منع کیا ہے یہ فضول خرچی سے، تو فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور یہ اس قسم کی بے جا اور یہ فضول خرچیاں نہیں کرنی۔ اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اگلی آیت بھی اسی کے بارے میں ہے، 27 بھی اسی کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ٹائم سر دیکھ لیجئے گا، 15 منٹ ہے۔ چائے کا تو 5 منٹ پہلے اب بتا دینا بس، کہتے ہیں ٹائم از اوور، ایسے کر دینا آپ۔ چینج کرنا ہے، ویسے کیا ٹائم لگتا ہے؟ بس یہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، بس یہ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں بس نا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ان بے شک المبذرین، گزشتہ آیت کے ساتھ ہی ہے یہ، فضول خرچ کرنے والے، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، شیطانوں کے بھائی ہیں، اور وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربہ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ جو مبذرین ہیں نا، فضول خرچی کرنے والے، شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہ شیطان جو ہے نا یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا یہاں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مبذرین کو اخوان الشیاطین کیوں کہا گیا؟ بڑی گہرائی ہے اس میں، شیطان کے بھائی کیسے ہو گئے؟ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ جی سر